الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، آج بہت ہی بہترین عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی بہترین یہ عمل ہے کہ جو اپنے گھریلو مسائل میں پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، بیوی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جو ان پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان ہے۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم حاصل کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا نہیں رکھتے تو ہماری دعائیں پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول ہوں گی؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نماز پڑھو اور صبر کو اختیار کرو۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو اللہ کی مدد کا حصول تو ہم سارے چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، ہمارے گھریلو مسائل حل ہو جائیں، ہماری اولاد کے جو معاملات ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں، ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرنے والی ہو، ہماری بیوی ہماری اطاعت کرنے والی ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت ہی اچھا ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ نماز کی 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہم حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے ناظرین جو میں بتانے والا ہوں، اس کو اختیار کر لیں۔ اللہ کے فضل سے گھروں سے لڑائیاں، جھگڑے اور اولاد کی، بیوی کی نافرمانی اللہ کے فضل سے بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ گھر میں سکون عطا فرمائیں گے، بیوی فرما برداری کرے گی، اولاد آپ کی اطاعت کرنے والی ہوگی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ الفرقان میں 74 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویاں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، اور یہ سورہ الفرقان 19ویں پارے کی یہ 74 نمبر آیت ہے۔ اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے؟ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ۔ چھوٹا سا عمل ہے، 2 سے 3 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اس کو اپنائیں اور مسلسل اس کو جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اپنے گھر میں دیکھیں گے، اپنی اولاد پر دیکھیں گے، اپنی بیوی کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے نفرتیں، نافرمانیاں گھر سے چھڑ جاتی ہیں اور کیسے ختم ہوتی ہیں۔ اولاد فرما برداری کرنے والی ہوگی، بیوی فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم اپنے رب سے پہلے اپنا تعلق اچھا کریں اور اس کے بعد اس وظیفے کو اختیار کر لیں۔ یہ بہت ہی عظمدہ اور سارا سال سے یہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور یہ لوگوں نے اپنایا ہے، گھروں کے اندر برکتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ گھروں سے جھگڑے، فسادات، نافرمانی کو ختم کیا ہے، اور قرآن مجید تو اللہ کی رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ، اس کی ایک ایک آیت پڑھنے کے ساتھ گھروں سے فسادات، بربادیاں ختم ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ جب رب کی رحمتیں آتی ہیں تو پھر نافرمانی اولاد کی ختم ہو جاتی ہیں، گھروں سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، گھروں سے فساد ختم ہو جاتے ہیں، تو گھروں کے اندر سکون، امن اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، جو میں نے یہ چھوٹا سا عمل بتایا ہے اس کو اپنائیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے گھروں کے اندر اپنے فضل اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔